اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 9۔ آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 9 کی مشق کریں گے۔ تختی نمبر 9 میں ہم وہ تمام قاعدے پڑھیں گے جو ہم اپنے گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں، یعنی حرکات، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مدہ اور لین اور تنوین کے جو قاعدے ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھے ہیں، آج اس تختی میں ہم ان کو ملا کے ان کی مشق کریں گے۔ تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ نے ہمارے گزشتہ لیسن غور سے سنے ہوں اور باقاعدگی سے ان کی مشق کی ہو اور ان کے قاعدوں کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیا ہو۔ تو ان قاعدوں کے مطابق اگر آج کا سبق ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی پڑھنے میں آسانی بھی ہوگی اور صحیح طریقے سے پڑھنا بھی نصیب ہوگا۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت ہی آسان سبق ہے، غور سے آپ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا۔ اب دوستوں، ہم نے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے قاعدے میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ یہ ایک الف کے برابر کھینچی جاتی ہیں، اور زبر زیر پیش یعنی حرکات کے قاعدے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بالکل بھی نہیں کھینچے جاتے۔ تو ہم آ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور منا کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ آمانا، آمانا۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے، جب کسی جملے پہ وقف کرنا ہو تو سب سے آخری حرف کو اگر ساکن نہ ہو، ساکن سے مراد کیا ہے کہ اس پہ اگر جزم نہ ہو تو ساکن کر دیں گے، یعنی کہ اس پہ جزم لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اور آواز سانس دونوں کو ختم کریں گے دیں گے۔ جیسے آمانا، اب نون ساکن نہیں ہے تو جب ہم وقف کریں گے تو نون پہ جزم لگا دیں گے، یعنی کہ ساکن کر دیں گے۔ آمن، جب ایک ساتھ پڑھیں گے تو آمانا، اور جب وقف کریں گے تو آمن۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا، آوا، اس میں آوا ہی وقف کریں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن۔ دوستوں، یہ یاد رکھیے، قاعدے جو ہم نے گزشتہ سبق میں بتائے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں۔ کھڑا زبر حمزہ پہ آ رہا ہے تو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ نون اور یا پہ زیر اور زبر ہیں خالی تو یہ بالکل بھی نہیں کھینچے جائیں گے۔ تا کے نیچے، تائے مدورہ کے نیچے دو زیر ہیں تو اس میں غنہ ہوگا۔ آنیتن، اور جب وقف کریں گے تو آخر میں تا کو ہا پڑھیں گے، آنیہ۔ تنوین کے قاعدے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کبھی دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں گے تو ہمیشہ اس حرف پہ غنہ ہوگا، لیکن کون سی صورت ہے جس میں غنہ نہیں ہوگا تو ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں، غور سے سنیے۔ جب بھی کبھی تنوین والے حرف کے بعد والے حرف حروف حلقی ہوگا تو تنوین والے حرف میں غنہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، تنوین والے حرف کے بعد والا حرف اگر حروف حلقی ہوگا تو تنوین والے حرف پہ غنہ نہیں ہوگا۔ حروف حلقی کون کون سے حروف ہیں؟ حروف حلقی یاد رکھیے یہ والے حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ جب بھی کبھی تنوین والے حرف سے آگے حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا آئے گا تو حروف حلقی والے حرف میں غنہ نہیں، تو تنوین والے حرف میں غنہ نہیں ہوگا۔ حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا ہے، اور یہ جب بھی تنوین والے حروف کے بعد آئیں گے تو تنوین والے حرف پہ غنہ نہیں ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو یا ہے یہ لین کی یا ہے۔ حروف لین ہم نے پڑھے تھے نا، واو اور یا، اور ہم نے بتایا تھا
کہ حروف لین واو اور یا سے پہلے والے حرف پہ اگر زبر ہوگا تو یہ انتہائی نرمی سے پڑھے جائیں گے، نہ کھینچے جائیں گے نہ جھٹکے سے پڑھے جائیں گے۔ اب حمزہ یا زبر ای، نون زبر نہ، اینا، یہ غلط ہے، اس کو انتہائی آرام سے پڑھنا ہے۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نہ، اینا، کھینچنا بھی نہیں ہے جھٹکا بھی نہیں دینا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، اور وف کریں گے تو بی، اینا، اور وف کریں گے تو این۔ آگے پڑھتے ہیں۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، اور جب وف کریں گے تو جا، یہ مد ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ آگے پڑھیں۔ جیم الف مد کھڑی زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، وف کریں گے تو جی۔ جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جو عین۔ اب یہ جو واو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ حروف مدہ کے قاعدے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا جب بھی کبھی واو ساکن سے پہلے والے حرف پہ پیش ہوگا تو واو مدہ کہلائے گی اور 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ تو جیم واو کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جوعن، اور وف کریں گے تو جوع۔ خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، اور جب وف کریں گے تو خوف۔ اور یہ جو خا واو ہے یہ حروف لین میں سے ہے۔ خا یا زبر خی، را دو پیش رن، خیرن، وف کریں گے تو خیر۔ دال کھڑا زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو، دال پیش دو، داوودو، اور جب وف کریں گے تو داود۔ ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا، اور جب وف کریں گے تو ذالک۔ را زبر را، ضاد واو پیش ذو، رضو، اور جب وف کریں گے تو جب بھی رضو۔ یا ذو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچا ہے، وہ اس لیے کھینچا ہے کہ حروف مدہ کے قاعدے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ حروف مدہ کے قاعدے کو غور سے سنیں اور اس کی باقاعدگی سے مشق کریں تو انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گا۔ شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شا، اور جب وف کریں گے تو شا۔ آئیں بغیر ہجے کے پڑھتے ہیں اب۔ آمانا، وف کریں گے تو آمن، آوا، وف کریں گے تو آوا، آنیتن، وف کریں گے تو آنیہ، ایلافی، وف کریں گے تو ایلاف، اینا، وف کریں گے تو عین، بہی، وف کریں گے تو بہ، جاء، جا، جیء، جی، جوعن، جوع، خوفن، خوف، خیرن، خیر، داوود، داود، ذالک، ذالک، رضو، رضو، شاء، شاء۔ مالکی، مالک، شیئن، شیء۔ دوستوں آپ خود سے ہجے کریں، ہم بغیر ہجے کے پڑھ رہے ہیں، آپ لیکن اس کو ہجے سے پڑھیں اور باقاعدگی سے اس کی مشق کریں۔ طغى، طغى، طغوا، طغوا، طيرا، طيرا،
اب ہمیشہ ایک قاعدہ اور یاد رکھیے، جب بھی کبھی کسی بھی حرف پہ وقف کرنا ہو اور اس حرف پہ 2 زبر ہوں گے تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم وقف کریں گے تو ایک زبر الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے طیرن، اب جب وقف کریں گے تو را الف زبر را، طیرا، ٹھیک ہے۔ اس قاعدے کو بھی اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جب 2 زبر ہوں گے اور ہم وقف کریں گے اس پہ آخری حرف پہ 2 زبر ہوں گے، اور اگر ہم وقف کریں گے تو وہ آخری حرف ایک زبر الف کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ عاد، عاد، علا، علا، عین، عین، فیہ، فیہ، قال، قال، قول، قول، کان، کان، کیدن، کیدا، کیف، کیف، لوح، لوح، لیس، لیس، مالا، مالا، نارا، نارا، ماء، ماء، ویل، ویل، یوم، یوم، یرہ، یرہ، حاسد، حاسد، حافظ، حافظ، دافق، دافق، شاہد، شاہد، عابد، عابد، عائلا، عائلا، غاسق، غاسق، ناصر، ناصر، والد، والد، اعوذ، اعوذ، اکید، اکید، یخاف، یخاف، یداہ، یداہ، یقال، یقال، ترابا، ترابا، حسابا، حسابا، سباتا، سباتا، سراجا، سراجا، سلام، سلام، شدادا، شدادا، شرابا، شرابا، صوابا، صوابا، طعام، طعام، عذاب، عذاب، عطاء، عطاء، غثاء، غثاء، کتابا، کتابا، کراما، کراما، لباسا، لباسا، لسانا، لسانا، مآبا، مآبا، متاعا، متاعا، مطاع، مطاع، معاشا، معاشا، مفازا، مفازا، مہادا، مہادا،
نباتا نباتا وفاقا وفاقا ثبورا ثبورا رسول رسول شهود 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 قعود قعود وجوه وجوه أثيم أثيم أليم أليم بصيرا بصيرا خبيرا خبيرا رحيق رحيق شهيد شهيد عظيم عظيم قريبا قريبا كريم كريم مجيد مجيد محيط محيط نعيم نعيم يتيما يتيما يسيرا يسيرا رويدا رويدا قريش قريش عيشة عيشة الموءودة 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 المودودة موضوعة موضوعة موازينه موازينه يومئذ يومئذ. آج کا سبق یہیں تک ہے دوستوں. باقاعدگی سے اس کی مشق کریں. کوشش کریں کہ لفظ کو ہجوں کے ساتھ پڑھا جائے. ہجوں کے ساتھ پڑھیں اور قاعدے کو یاد رکھتے ہوئے اس کی باقاعدگی سے مشق کریں. انشاءاللہ تعالی مشق کریں گے تو پڑھنے میں آسانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.